السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بھرا رہے، اس گھر میں برکت ہو، رزق میں اضافہ ہو اور ہر طرح سے سکون اور راحت کا ماحول ہو۔ لیکن بہت سے لوگ اس بات سے غافل ہوتے ہیں کہ صرف محنت کرنے اور پیسہ کمانے سے برکت نہیں آتی۔ اصلی برکت تو تب آتی ہے جب ہمارا گھر اسلامی اصولوں پر قائم ہو، جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور سنتوں کی پیروی کی جاتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے۔ اس لیے سب سے پہلی اور اہم چیز جو ہے ہر مسلمان کو اپنے گھر میں ضرور رکھنی چاہیے وہ ہے قرآن مجید۔ لیکن صرف رکھنا کافی نہیں ہے، اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور گھر کے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دی جائے، تبھی وہ گھر نور سے بھر جائے گا اور شیطان وہاں سے دور بھاگ جائے گا۔ دوسری بہت ضروری چیز ہے طہارت اور صفائی۔ اللہ تعالیٰ کو پاکیزگی پسند ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ پیارے دوستو، جس گھر میں صفائی کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس جگہ وضو کیا جاتا ہے، جہاں نجاست یعنی کہ ناپاکی اور گندگی نہیں ہوتی، وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور شیطان اس گھر میں نہیں ٹکتا۔ ہمارے گھروں میں اکثر ہم صاف ستھری سجاوٹ پر تو توجہ دیتے ہیں، مگر اصل طہارت یعنی کہ اصل پاکی یعنی شرعی پاکیزگی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وضو کا اہتمام، کپڑوں کی صفائی اور گھر کو ہر قسم کی ناپاکی اور نجاست سے پاک رکھنا، یہ سب برکت کے راستے کھولتے ہیں۔ تیسری چیز ہے عطر اور خوشبو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی اور آپ نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی چیزوں میں 3 چیزیں بہت پسند آئیں: عورتیں، خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اس لیے گھر میں اگر اچھی خوشبو ہو تو یہ صرف ایک سانس لینے کی راحت نہیں ہے، بلکہ یہ رحمت کا سبب ہے۔ اس سے گھر کا ماحول روحانی بنتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور فرشتے خوشبو والے ماحول کو پسند کرتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے مسواک، جسے آپ چھوٹا نہ سمجھو، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ نے ہر نماز سے پہلے مسواک کی بہت تعلیم دی ہے۔ گھر کے ہر فرد یعنی کہ ہر ممبر کو مسواک کی عادت ہونی چاہیے۔ یہ صرف دانتوں کی صفائی نہیں کرتی بلکہ مبارک عمل ہے جو فرشتوں کو محبت دلاتا ہے اور انسان کے عمل کو پاک بناتا ہے۔ پانچویں چیز ہے تسبیح اور اللہ کا ذکر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرنے والی زبان، اس کا شکر ادا کرنے والا دل اور اسے یاد رکھنے والی بیوی، یہ 3 چیزیں دنیا کی نعمتوں میں سب سے افضل ہے۔ جب گھر میں اللہ کا ذکر ہوگا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ آوازیں گونجیں گی تو اس گھر میں سکون، برکت اور رحمت کا نزول یقینی ہے۔ چھٹی چیز ہے مہمان نوازی۔ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ مہمان کو عزت دی جائے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ گھر میں جب مہمان آتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت لے کر آتا ہے۔ اگر ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اسے اچھا کھانا کھلاتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکت دیتا ہے۔ 7ویں چیز ہے حدیث اور اسلامی کتابیں۔ جس گھر میں علم ہوتا ہے وہاں گمراہی نہیں ہوتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دیندار بنے اور ہمارا گھر اسلامی تعلیمات سے روشن ہو تو گھر میں صحیح حدیثوں کی کتابیں، سیرت کی کتابیں اور بچوں کے لیے آسان اسلامی کتابیں ضرور رکھی جانی چاہیے۔ اس سے دل میں اللہ کا خوف اور محبت دونوں بڑھتے ہیں۔ 8ویں چیز ہے سادگی۔ گھر میں اسراف یعنی کہ دکھلاوا اور فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ جو تھوڑے میں راضی ہو جاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب ہم نقصان دینے والے کھانے پینے اور پہناوے اور ساز سجا میں فضول خرچی سے بچتے ہیں اور سادہ زندگی اپناتے ہیں تو ہمارے گھروں میں نہ صرف برکت آتی ہے بلکہ جھگڑے، حسد اور دل کی سختی بھی دور ہوتی ہے۔ 9ویں چیز ہے نماز کا پابند ماحول۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ اگر گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی تو پھر وہاں شیطان کا ڈیرا ہوتا ہے۔ لیکن اگر گھر کا ہر فرد، ہر ممبر نماز کا پابند ہو، مرد مسجد جائیں
اور عورتیں گھر میں جماعت سے نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس گھر کو اپنی رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد کی دعائیں، شام کو قرآن کی تلاوت، یہ سب گھر کو جنت کا سایہ بنا دیتے ہیں۔ 10ویں اور آخری چیز ہے صبر اور شکر کا رویہ۔ انسانی زندگی میں مشکلیں بھی آتی ہیں اور نعمتیں بھی آتی ہیں، لیکن جو انسان ہر حال میں اللہ پر یقین رکھتا ہے، مشکل میں صبر کرتا ہے اور نعمت میں شکر کرتا ہے، اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ کبھی قلت نہیں ڈالتا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اگر ہم ان 10 باتوں کو اپنے گھروں میں شامل کر لیں، قرآن، صفائی، خوشبو، مسواک، تسبیح، مہمان نوازی، علم، سادگی، نماز اور صبر اور شکر، تو انشاءاللہ ہمارا گھر اللہ کی رحمتوں سے بھر جائے گا۔ برکت، دولت، سکون اور محبت کا ایسا ماحول بنے گا جو صرف اس دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہر بیماری پریشانی سے محفوظ فرمائے، ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جو بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، اللہ پاک ان کی پریشانی دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔